ہر چیز کو جسٹیفائی تو کر نہیں سکتے، لیکن یہ اس وقت کے لیڈرز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے، کیا بندوق کی نوک سے یا کائناٹک فورس کے ساتھ مسائل کو حل کیا جائے، یا پھر ساتھ یہ دیکھا جائے کہ اس کی روٹ کازز ہیں کیا۔ کلنٹن نے ایک دفعہ کہا تھا کہ یہ پاکستان کو تھوڑا چھوڑ دیں، ان کو اپنا کام کرنے دیں، they'll go like a rocket۔ پاکستان there is no question، ہمارا ورسٹ انیمی۔ آپ نے نتن یاہو نے کہا نمبر 1 انیمی ایران، نمبر 2 پاکستان۔ ایس جی نے ایکشن کیا اور سنائپر کے ساتھ ان کو چن کے لگایا جو کراؤڈ میں تھے نا، چونکہ ادر وائز کرتے تو وہ دھماکہ کر دیتا، اور پھر عام لوگ بیچارے، گولی بھی لگنی ہے ایسی جگہ پہ جہاں وہ بارود نہ پھٹے، وہ سر ہے۔ تو وہ انہوں نے اس ایک کو کیا، 2 کو کیا، بگدڑ مچاتی ہے۔ وہ فرسٹ ٹائم ان آر ہسٹری ڈپلومیٹس کے سامنے آ کے آپ اپنے ملک کو ایسے بدنام، کتنی شرم کی بات ہے۔ یہ چیزیں ہم اپنی تو کر سکتے ہیں، آپ آئی ایم ایف کے دفتر کے سامنے کھڑے ہو گئے ادھر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج بڑے ایک اہم موضوع کے اوپر ہم گفتگو کریں گے جس کا تعلق پاکستان کی سلامتی کے ساتھ ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے 2 روز کے دوران ایک ٹرین جو ہے جعفر ایکسپریس کوئٹہ سے پشاور جا رہی تھی، اور سبی کے قریب جو ہے ٹیررسٹ نے، جو کہ BLA کے ساتھ ان کا تعلق ہے، بلوچستان لبریشن آرمی، جو ایک ڈکلیئرڈ ٹیررسٹ گروپ ہے، نہ صرف ہماری حکومت نے اس کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا ہوا ہے، بلکہ یونائٹڈ نیشن اور یورپ اور امریکہ جیسے ممالک نے بھی اس کو ایک ٹیررسٹ گروپ جو ہے وہ تسلیم کیا ہوا ہے اور اس کو بین کیا ہوا ہے۔ اس میں جو لاسٹ انفارمیشن گورنمنٹ کی طرف سے آئی ہے، اس میں جتنے بھی ٹیررسٹ تھے 33 کے قریب، 33 ان کی تعداد تھی، ان کو ہلاک کر دیا گیا، مار دیا گیا۔ اور اس دوران چونکہ انہوں نے ہاسٹیجز بنائے ہوئے تھے سویلینز کو، تو 21 کے قریب ہمارے معصوم شہری جو ہیں وہ بھی اس کے اندر شہید ہوئے ہیں۔ بنیادی طور پہ یہ ایک بڑا پرانا مسئلہ ہے بلوچستان کے اندر۔ پاکستان کے جو دشمن ممالک ہیں، خاص کر انڈیا جو ہے، اور یہ سی پیک کا جب سے معاملہ شروع ہوا، ڈیولپمنٹ پروجیکٹس جو ہیں وہ بلوچستان کے اندر انٹروڈیوس کروائے گئے، تو اس کے بعد تو ہم نے دیکھا کہ اس کے اندر تیزی آ گئی۔ اب ہمارے جو نیبرنگ کنٹریز ہیں، خاص کر افغانستان کی جو سرزمین ہے، اس کو مسلسل پاکستان کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے۔ ایک طرف TTP جیسے مختلف گروپس ہیں جو کہ KP کے اندر سرگرم ہیں، تو بلوچستان کے اندر مختلف ٹیررسٹ گروپس جو ہیں وہ بلوچستان کی امن و امان کو خراب کرنے کے اوپر تلے ہوئے ہیں، اور اس میں افغانستان کی جو سرزمین ہے وہ استعمال ہو رہی ہے۔ اس حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ ایک بہت ہی معتبر شخصیت موجود ہیں، سینیٹر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب۔ آپ کا بڑی گہری نظر ہے اس ریجن کی سلامتی، خاص کر ظاہر خود فورسز کے اندر انہوں نے سرو کیا ایک لمبے عرصے تک کے لیے، تو پاکستان کی جو ڈپلومیسی ہے، پاکستان کو جو خطرات ہیں اس کے اوپر ایک گہری نظر ہے۔ ان سے ہم پوچھیں گے کہ آنے والے دنوں میں جو چیلنجز ہیں ان کو کس طرح سے مقابلہ ان کا کیا جا سکتا ہے، اور یہ سارا معاملہ جو ہوا ہے اس کے تانے بانے جو ہیں وہ انڈیا تک پہنچتے ہیں، تو کس طرح سے حکومت پاکستان کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں اور پاکستان کی جو عوام ہیں وہ ان کا ایک مربوط طریقے سے مقابلہ ہم کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ جن صاحب، آپ تشریف لائے۔ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ ساری کارروائی میں ہماری جو آرم فورسز نے ماشاءاللہ جس طرح سے، اور پوری دنیا اس کو تسلیم کر چکی ہے، ایک بار نہیں کئی مرتبہ تسلیم کر چکی ہے کہ پاکستان کی جو سیکورٹی فورسز ہیں ان کو میدان میں جو ہے وہ ان کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ ایک بہت بڑا، یعنی ہمارے سیکورٹی فورسز نے لوگوں کی جان و مال، اور پھر دنیا کو ایک میسج گیا کہ اتنی آسانی سے یہ سارا کچھ نہیں ہو سکتا۔ جی بھائی، تھینک یو ویری مچ۔ دیکھیں، پاکستان آرمی تو اللہ کا کرم ہے، ہمارا پرائیڈ ہے، اور یہ پاکستان میں ہم نہیں کہتے، بین الاقوامی سطح پہ کوئی 150 ملکوں کے پاس افواج ہیں، تو جو بین الاقوامی ریٹنگ ہے وہ ہماری 8ویں نمبر پہ ہے۔ آپ سوچ لیں، اور جو پر سولجر ہمارا خرچ ہے وہ بہت نیچے ہے بہت سی کنٹریز کے۔ امریکہ تو خیر بہت آگے ہے نا، انڈیا سے بھی کم ہے، کم سے کم ہے۔ ڈیفنس بجٹ انڈیا کا $75 بلین ہے، تو ہمارا $6-7 بلین ہے، آپ سوچ لیں۔ بٹ ڈسپائٹ دیٹ، اللہ کے کرم سے جو سولجرنگ ہے، جو پروفیشنلزم ہے، جو کمبیٹ وردینس ہے، جو ویلر ہے، اس کا مقابلہ نہیں ہے۔
اینڈ دیٹ از دی ریزن کہ ایک وقت میں بین الاقوامی سطح پہ جو پیس کیپنگ مشن تھے اس میں پاکستان کی سب سے بڑی شمولیت تھی، اور وہاں بھی کوئی رفلی 80 ہم نے کیجولٹیز ہماری ہوئی ہیں جو کہ بین الاقوامی امن کی بحالی کے لیے پاکستان نے کیے. مجھے یاد ہے کہ صومالیہ میں بھی ہمارے 15-17 لوگ جو شہید ہو گئے تھے، بش ہو گئے تھے وغیرہ وغیرہ. تو آفٹر ہیونگ سیڈ دیٹ میں یہ کہوں گا یہ جو بلوچستان کا ایشو ہے نا، اف یو ریکال 70s کے بگننگ میں یہاں جو عراقی ایمبیسی ہے اس میں سے کچھ اسلحہ نکلا تھا اور چھاپا مارا گیا تھا، اور دیکھا گیا تھا کہ اس کے تانے بانے بلوچستان کی کسی ریزسٹنس موومنٹ سے ملتے. اس کے بعد پہ بھٹو صاحب نے اسے انسرجنسی کے لیے فوج کا استعمال کیا. شاید مطلب ہے اس کو پولیٹیکلی ہینڈل کرنا چاہیے تھا. مطلب ہے ایک ویو یہ ہو سکتا ہے، ہم ہر چیز کو جسٹیفائی تو کر نہیں سکتے، لیکن یہ اس وقت کے لیڈرز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے. کیا بندوق کی نوک سے یا کائناٹک فورس کے ساتھ مسائل کو حل کیا جائے، یا پھر ساتھ یہ دیکھا جائے کہ اس کی روٹ کازز ہیں کیا، یہ جو سوشو اکنامک ایشوز ہیں وہ کیا ہیں، کیا پولیٹیکل سپیس ہم نے وہاں کے لوگوں کو اپنے کلچر اس کے مطابق دی ہوئی ہے یا نہیں دی ہوئی ہے. تو یہ ہوا. اس کے بعد پھر آپ یہ دیکھیں کہ وہاں یہ BLA کا آہستہ آہستہ پنپنا شروع ہوا، اور ان آئسولیشن تھا. یہ یہاں تھے اور KP کی سائڈ کے اوپر یہ جو TTP ٹائپ لوگ ہیں یہ تھے. ابھی آف لیٹ یہ ہوا. اچھا، اس کے درمیان میں پھر 1-2 چیزیں جو بلوچستان سے ریلیٹڈ ہوئی، وہ ایک پرویز مشرف صاحب کے ٹائم میں لال مسجد کا ایشو ہوا، تو اس کو بھی ہوا ملی دونوں صوبوں میں جو انسرجنٹ لوگ تھے. اینڈ پھر اکبر بگٹی صاحب کا اس کو بھی ایک وجہ بنائی گئی نا. تو یہ کرتے کراتے مطلب ہے ہمیں اگر ان ڈیپتھ انالیسس کرنا ہے تو ہمیں سول سرچنگ بھی کرنی چاہیے کہ یہ کیا ہوا، کیسے ہوا. لیکن آفٹر ہیونگ سیڈ دیٹ، آپ جب تھوڑی سی جگہ دیں گے نا تو دشمن اس کو بڑی جگہ بنا لے گا. فالٹ لائنز کو جو ایکسپلائٹ کرنا کہتے ہیں وہ یہی ہوتا ہے. تو ان کو پتہ ہے. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ مودی نے ایڈریس کیا بلوچستانی بھائیوں کو. پھر آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ نیو یارک کی سڑکوں پہ اور لنڈن کی سڑکوں پہ بسوں پہ BLA کے بورڈ وغیرہ اور وہ بھی لگتے رہے. حالانکہ ایک طرف جیسے میں نے شروع میں کہا کہ ان کی گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو ایک بینڈ اور ٹیررسٹ آرگنائزیشن کہتی ہے، لیکن ویسٹ کے ڈبل سٹینڈرڈز ہیں. جی، یہ کہتے تو ہیں ٹیررسٹ، یہ القاعدہ کو یوز بھی کرتے رہے ہیں، ہر چیز کیا. ہمیں اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کرنے کے لیے ایک تو اپنی طہارت، اپنی گورننس، اپنے صوبے. لیکن جلد سے پہلے مجھے یہ بتا دیں کہ یہ جو واقعہ جعفر ایکسپریس کا ہوا، اس میں افغانستان کا چونکہ جو پریس ریلیز آئی اور جو ڈیٹیل آئی سامنے، اس میں افغانستان کا کیٹیگوریکلی لکھا گیا اس کے اندر. اور ظاہر ہے کہ دے ور ان کانٹیکٹ، جو انٹرسیپٹ ہو رہی تھی وائسز ان کی، جو وہ ان کو ڈائریکشن وہاں سے مل رہی تھی. تو وہ صرف افغانستان ہے یا اس میں انڈیا بھی آپ سمجھتے ہیں؟ شور انڈیا ہے. دیکھیں ابھی انڈیا سے ایسٹرن بارڈر سے پہلے تھا، ابھی انڈیا ویسٹرن بارڈر سے ہے. اس نے اپروچ آپ کو بدل کے رکھی ہوئی ہے نا. ادروائز افغانیوں بھی کے اندر اتنی اسٹرینتھ نہیں ہے کہ وہ پاکستان کو تھریٹن کریں اتنا آرگنائز طریقے سے. یہ NDS اور را، یہ ان کی ملی بھگت ہے، اور وہ بھی ثابت بھی ہو گیا ہے. ابھی دیکھیں نا یہ جو سیٹلائٹ کمیونیکیشن ہے یہ کدھر ہے. ابھی آپ کو میں بتاؤں کہ یہ جو امریکن چھوڑ کے گئے ہیں اسلحہ، اس میں کیا چیزیں، تھرمل VN اکوپڈ رائفلز اینڈ ہیلمٹس. تھرمل VN ہے ان کے اندر، وہ ان کے چھوڑے انہوں نے. لیزر سائٹس اینڈ سپریسڈ رائفلز جو بالکل آواز کے بغیر ہی وہ کر سکتے ہیں. لکھوکھا یعنی M24 سنائپر رائفلز، ہیوی مشین گنز، 85 سنگل ٹیوب راکٹ لانچرز. ابھی بنو کی دیواروں کے ساتھ جا کے انہوں نے اینٹی ٹینک راکٹس یعنی RPG راکٹ پروپیلڈ گرینیڈس. میں تو جو کہ POF کا بھی چیئرمین رہا ہوں، مسئلہ بناتے رہے. یعنی یہ چیزیں دیر از نو کوشچن کہ ان کے پاس ہوں، یہ ساری ہے. لیکن افغانیوں نے خود مانا تھا کہ ہمارے پاس لائٹ آرمز 3 لاکھ چھوڑ کے گئے ہیں، جو انہوں نے ایمبیسی کی طرف سے کہا تھا. ہیوی ویپنز 26,000 اور ملٹری وہیکلز 61,000 یہ چھوڑ کے وہ گئے ہیں جو ان کے پاس ہیں. اس کے علاوہ 61,000 اور جہاز 78 ایئر کرافٹ، ہیلی کاپٹرز، یعنی یہ ساری چیزیں ادھر ہیں. اور ان میں سے اگر ساری نہیں تو کچھ ان کی ہاتھ لگی ہوئی ہیں. اور طالبان کا انفارچونیٹلی سافٹ کارنر ہے فار TTP. آلدو دعا اکارڈ میں یہ کہا گیا تھا 2 چیزوں پہ
کہ ویمن کے رائٹس ہوں گے, ان کو تعلیم پہ پابندی نہیں اور ہوگی, دوسرا ٹیررسٹ کو چونکہ یہ ویری مچ اسلامک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ آپ نے 2 بیٹیوں کو تعلیم دلا دی اور پڑھا دیا تو آپ جانتی ہیں. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ مطلب ہے ایون افغانستان کے اندر بھی نا ایک کنداری گروپ ہے, ایک کابل گروپ ہے, ایک ناردرن الائنس کا مسئلہ ہے, ان پر بھی ٹسل ہے. اور دوسرا یہ تھا کہ اپنی سرزمین کو ٹیررزم کے لیے, جیسے آپ نے ویری رائٹلی کہا, اب یہ دونوں کی وائلیشن ہو رہی ہے. تو اس لیے نہیں, لیکن ان کا جو تقسیم ہے وہ تقسیم صرف پاکستان کے اوپر اپلائی کیوں ہوتی ہے؟ ان کے تو نیبرز ایرانینز بھی ہیں, ان کے نیبرز تو سینٹرل ایشینز بھی ہیں, ان کے نیبرز تو ایک جگہ پہ جا کے کہیں پہ چائنا کے ساتھ بھی تھوڑی سی ان کی وہ ملتی ہے. تو وائی دس ڈویژن از بینگ یوٹیلائز, یا اس کو ایک بہانہ بنا کے پاکستان کو ہی تباہ کرنے کے اوپر جس نے سب سے زیادہ ان کو سپورٹ کی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ڈونٹ ٹیک دیز طالبانز or the TTPs as your enemy. These are stooges. They are front men of powers جو کہ نیوکلیئر پاکستان کو ڈائجسٹ کبھی بھی نہیں کر سکتی. دیکھیں میرے خیال ہے ہلری کلنٹن نے ایک دفعہ کہا تھا کہ یہ پاکستان کو تھوڑا چھوڑ دیں, ان کو اپنا کام کرنے دیں, they'll go like a rocket. She said they'll go like a rocket. تو therefore میں نے بہت سے مغربی مفکروں کو بھی سنا ہے, انہوں نے کہا پاکستان there is no question, ہمارا ورسٹ ہے نہیں. آپ نے نتن یاہو نے کہا نمبر 1 انیمی ایران, نمبر 2 پاکستان. تو ہنود و یہود کی الائنس اور ویسٹ ویسے ہی اسلاموفوبیا بھی. دیکھیں نا ٹرمپ کیا کہہ رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے مسلمان جو ہے نا وہ سب کو ایک with one stroke of pen ہم سب کو بلیم کر رہے ہیں کہ آپ نہیں آ سکتے, یہ اسلاموفوبیا یہ ہے. اور پھر وہ جا کے ٹی وی پہ پوچھتے ہیں ہر کسی سے, کہہ رہے ہیں بالکل نہیں, ان کو تو اندر آنے ہی نہ دو. ابھی اس میں ہر طرح کے لوگ ہیں, بہت سے کی یعنی دہشت گرد تو وہ بھی تھے جو 9/11 کیا وہاں آپ کی زمین میں, بہت سے آپ کے لوگ اسکولوں کے اندر وہ کرتے ہیں. تو یہ ہے. اور ابھی الائنس ہے TTP BLA, اور آپ نے یہ پوچھا تھا کہ یہ اس میں انڈیا فلی انوالو ہے اور اسرائیل بھی انوالو ہوگا فار شور. انڈائریکٹلی کشمیر تک وہ انوالو رہے ہیں, تو ادھر کیوں نہیں انوالو ہوں گے اگر پاکستان کو انسٹیبل. اور دکھ کی بات یہ ہے ابھی جو چیزیں ہائی لائٹ ہوئی ہیں کہ ایک تو BLA اور یہ TTP, اور دوسرا یہ جو را اور انڈیا, اور تیسرا ہماری پولیٹیکل پارٹیز فرام ود ان کنٹری دیور بگلے بجا رہے تھے کہ جی وہ دیکھا نا وہ چونکہ ہمارے ورکرز کو تنگ کیا ہے تو اس لیے انہوں نے کیا. خدا کی قسم میں کہتا ہوں اگر کوئی لیڈر ہو نا اپوزیشن میں ہو, اور شاید وہ بہت اوپریسڈ بھی ہو, وہ کھڑا ہو جائے اس وقت اگر اس کی لیڈرشپ ہے, اس کو کہو ابھی نو ڈفرینس ود دی گورنمنٹ, وی آر مائی پارٹی از اسٹینڈنگ ود دی گورنمنٹ. یہ ہمارے بچے انہوں نے پکڑے ہیں, ویمن سیویلینز, بچے, عورتیں, خواتین, بوڑھے, اس میں یعنی دے ور ٹریولنگ, اور وہ لوگ واپس آ رہے تھے, ظاہر ہے کہ مختلف شہروں میں انہوں نے جانا تھا. تو یہ BLA ٹائپ کی جو آرگنائزیشنز ہیں یہ اس بات کا پرچار کرتی ہیں, اور کچھ ہماری انفارچونیٹلی جو پارلیمنٹری پارٹیز بھی ہیں, دوز ہو ٹیک پارٹ انٹو دا پارلیمنٹری سسٹم تھرو الیکشنز, کہ جی ہمارے وسائل جو ہے ان کو لے کر چلے جاتے ہیں, پتہ نہیں کہ کہاں پہ لے کے جاتے ہیں, مین اسٹریم میں دیکھیں نہیں لانے دیتے, ہمارے وسائل ہم پہ نہیں لگاتے. ان کی آبادی کے حساب سے ان کی سیٹیں ہوتی تھیں نیشنل اسمبلی میں, فار نیشنل یونٹی سینٹ کریٹ کی گئی, جہاں پنجاب جو کہ پتہ نہیں 150 ملکوں سے بڑا ہے, وہاں 23 سینیٹر ہوتے, تو خیبر اس کے بھی بلوچستان کے بھی ہوتے ہیں, پر اس کا پرپز ہی یہی تھا. ٹھیک ہے, جی ہاں, فیڈریشن کو یونائٹ پھر آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے جنرل وحید کاکڑ جو ہے ادھر سے آپ کو دوسرا کاکڑ پرائم منسٹر بنایا ہے, آپ کے جو ہے جمالی صاحب تھے چیف جسٹس, آپ کے کتنے وہاں سے افتخار چودھری صاحب, ابھی یہ جو آپ کے ابھی ریٹائر ہوئے ہیں جسٹس صاحب عیسیٰ, قاضی عیسیٰ, یہ بھی ادھر سے نا. ہر لیول کے اوپر, ہر جگہ کے اوپر دیر از ریپریزنٹیشن ہے. اچھا پھر سنجرانی صاحب ان کے ادھر رہے چیئرمین سینٹ, اور کیا ہو, میرا مطلب ہے کہ اور ان لوگوں نے ہی ان چیزوں کو آگے لے کے آنا ہے. تو میرا مطلب یہ ہے کہ ابھی جو سردار لوگ ہیں, آپ دیکھیں عطا اللہ مینگل صاحب بھی رہے, اختر مینگل بھی رہے, اکبر بگٹی بھی رہے, رئیسانی صاحب کو بھی بارے سے بلا کے آیا, باقیوں کو بھی بیٹھ دے رہے ہیں, آئیں بیٹا بیٹھیں, بات کرتے ہیں, لیکن مسئلہ بات کرنے کا نہیں ہے. کل سرفراز بگٹی نے بہت اچھی اس نے اسمبلی میں بات کی, اور بڑی کھل کے بات کی, اور ان کا جو میسج تھا
ٹھیک ہے، جو اینٹائی پاکستان فورسز ہیں، دشمن ہیں، ان کے ساتھ تو ایک کلیئر ہماری یعنی وہ ہے کہ بھائی آپ پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے تو ہم پھر آپ کو چھوڑیں گے تو نہیں. باقی اپنے لوگوں کو بھی انہوں نے کہا ہے کہ بھائی کوئی مسئلہ ہے تو آپ آئیں اس پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر آ کے بات کریں، یہ پوائنٹس کھل کے بات کریں. جی ہاں، ابھی اس دن اختر مینگل صاحب کا ایک بیان آ گیا، میں کیا نہیں رہا تھا، ختم ہو گیا، بس سب سچویشن آؤٹ آف کنٹرول ہوگی، بس ختم ہو گیا. سارے لوگ بغلے میں جا رہے تھے کہ یہ اچھا ہو گیا، یہ جو ٹرین انہوں نے روک لی ہے. کوئی بری خبر آئے نا تو وہ ان کے لیے خوشی کی خبر ہے، اور کوئی خوشی کی خبر پاکستان کی آئے کہ موڈی نے آج ریٹنگ ہیک کر دی ہے، آپ کی اسٹاک ایکسچینج ادھر گری ہے، بین الاقوامی ادارے کہہ رہے ہیں اکانومی کے میکرو انڈیکیٹرز ٹھیک ہو، یہ بجلی کی طرح بن کے گرتی ہے. یار ہم تو کہہ رہے تھے ٹوٹنے والا ہے. کچھ ہم آپ لوگوں کے صافی برا جو باہر گئے ہوئے ہیں، ایسا وہ خون کی ندیاں بہہ رہی ہیں. ڈی چوک ہیز فالن، ڈی چوک ہیز فالن، ایسے جیسے سیکنڈ ورلڈ وار میں کوئی وہ اچھا وہ دوسرے آگے ٹی وی پہ اوپر 278 کا خون ندیاں بہ. ابھی ان کو اکاؤنٹیبل بھی کرے نا. میرا مطلب ہے کہ یہ دیکھیں ہم سب لوگ، لیکن میرا یہ اوپینین ہے، آپ کا میں چاہوں گا کہ اس پہ بولیں کہ جو اپوزیشن میں ہوتا ہے وہ کیوں مطلب اس اتنی ایکسٹریم پہ چلا جاتا ہے، اور جب حکومت میں آتے ہیں تو سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے. یہ ہمارا چھوٹا پن ہے بائی گاڈ. دیکھیں میں آپ کو ایک اور یہ ابھی سے نہیں، شروع سے یہی معاملہ چلا. یہ اللہ جو تعالیٰ نے، حکومت میں ہوتا ہے وہ سمجھتے ہیں سب ایوری تھنگ از اوکے. اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو بصیرت سے بخشا ہو نا تو آپ کو پتہ ہوتا ہے. ہم نے سروس کی ہے نا. دیکھیں میں ابھی آئی ہیو انٹرڈ مائی 80th ایئر 80، اور بخدا یہ ساری سروس کی ہے. کبھی لالچ نہیں کیا کہ یہاں مجھے ایکسٹینشن ملنی چاہیے، نمبر 1 یہاں مجھے یہ فائدہ ملنا چاہیے. میں اسٹیل مل سے ریزائن کر کے آیا، میں ایم ایس ٹو پرائم منسٹر تھا تو میں نے لکھ کے دیا کہ ابھی میں نو مور، آئی ایم سولجر، آئی مسٹ ڈو سولجرنگ. بے نظیر بھٹو اللہ اسے بخشے، جن جہانگیر کرامت چیف تھے، میری پیشگی ہوگی. تو میں نے ان کو کہا، بے نظیر کو، میں نے کہا میڈم آپ میرے پہ بڑی کائنڈ اور گریشیس ہیں. شی واز ویری کائنڈ، شی واز ٹرسٹنگ می. میں نے کہا بڑی مجلس میں بندہ چلا جائے تو کہتے 6 سال روک رہے ہیں، آپ کے 3 بھی نہیں پورے ہوئے. میں نے کہا مجھے سولجرنگ. دین شی سیڈ کب سوچ لو. میں نے لکھ کے دیا اور میں چلا گیا. وائی؟ بیکاز یہ پرکس اینڈ پریولیجز بڑی ٹیمپریری ہوتی ہیں. ایٹ دی اینڈ میں ہمیشہ لوگوں کو کہتا ہوں کہ خدا گواہ ہے کہ ہم حاضر سروس تھے تو اپنے آپ کو انکساری اور عجز میں اپنے آپ کو ریٹائرڈ سمجھتے تھے کہ ہم نے کل ریٹائر ہونا ہے، باہر ہونا ہے. آج ریٹائرڈ ہیں تو جذبہ ابل وطنی اتنا ہے کہ ہم اپنے آپ کو سرونگ سمجھتے ہیں. ہمارے سولجر کی طرف کو انگلی اٹھائے، ہمیں بتائے کدھر جانا ہے، خون دینے کو تیار ہیں، ہر چیز کریں گے وہ. تو میرا مطلب ہے یہ جو ہے نا زندگی، یہ ہے نا وہ علامہ اقبال کے شعر ہے کہ نگاہ موت پہ رکھتا ہے مرد دانش مند، حیات ہے شب تاریک میں شرر کے نمود. ہم روزے بھی رکھتے ہیں، ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ہمیں یہ لالچ، ہم کسی کو دن کے، میں کہتا ہوں آپ میں خرابی ہے، میرے میں کوئی خرابی نہیں ہے. ورنہ وہ کہا یہ جاتا ہے نا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے رب کو پہچانا. ہمیں اپنی لمٹس کا پتہ ہے، پھر اللہ پہ یقین رکھیں. ہر وقت ہر چیز آپ کے اوپر. ابھی بھی ہمیں تو میں سمجھتا ہوں کہ عبد القیوم جو اللہ نے دیا ہے، مجھ سے بہت اچھے لوگ، خوبصورت لوگ، زیادہ لائق، دیانتدار، وہ اس عہدے پہ نہیں پہنچے جس پہ میں پہنچا. تو اللہ کی ذات جو ہے نا وہ انسانوں کو دے کے کئی دفعہ محروم کر کے امتحان میں ڈالتے ہیں. وہ تو اللہ نے کہا جس کو دیا وہ اس کو بھی امتحان ہے، جس کو نہ دیا. یہ جو بڑے عہدوں پہ لوگ ہیں نا، ان کو اوپن ہارٹیڈ شو کرنا پڑے گا اور یہ بتانا پڑے گا کہ رائٹ کیا ہے، رانگ کیا ہے. یہ نہیں کہ جس کی لاٹھی اس وقت جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کے جو سوچ ہے وہ اتنی وسعت ہے اس کے. دیکھیں میں ابھی پرسنلی تو کسی کو نہیں ویسے کہتا ہوں کہ جو حالات چل رہے ہیں، نہیں حالات تو چل رہے ہیں، دے آر ڈوئنگ دیئر بیسٹ. میں یہ کہوں گا کہ حالات معمولی نہیں ہیں، چیلنجز ہیں. میجارٹی کی کسی کی حکومت نہیں ہے. اگر ابھی نواز شریف صاحب کی میجارٹی ہوتی اور وہ حکومت میں ہوتے نا تو میں کہتا کہ یس یہ ہمارا فیلئر ہے بطور جماعت، ہمیں یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے، اور پھر بھی مجبوریاں بھی ذہن میں رکھتے ہیں. آج کولیشن گورنمنٹ ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ جو کولیشن گورنمنٹ کے اندر جو ان بلٹ پرابلمز ہیں وہ کیا ہیں. افواج پاکستان نے تو جو قربانیاں دی ہیں اس کی تو مثال دنیا میں نہیں ملتی. جس بہادری اور جرت کے ساتھ یہ ویسٹرن بارڈر 2600 کلومیٹر لمبا
اور پہاڑیاں اور ماؤنٹینز میں راتوں پہ ان کے اوپر اٹیک ہو رہے ہیں اور کیجولٹیز ہو رہی ہیں اور گدوں اور اس کے اوپر لاد کے ڈیڈ باڈیز کو پیچھے ان ایکسیسیبل ایریا سے پیچھے لایا جاتا ہے اور وہاں جاتے ہیں، لیکن پھر بھی حوصلہ کوئی نہیں ہارتا. رات کو بھی ابھی دیکھے ایس ایس جی نے ایکشن کیا اور سنائپر کے ساتھ ان کو چن کے لگایا جو کراؤڈ میں تھے نا، چونکہ ادر وائز کرتے تو وہ دھماکہ کر دیتا، دھماکہ بھی کرتے اور پھر عام لوگ اور گولی بھی لگنی ہے ایسی جگہ پہ جہاں وہ بارود نہ پھٹے تو وہ سر ہے. تو وہ انہوں نے اس ایک کو کیا، دو کو کیا اور بگدڑ مچاتی ہے وہ. یہ جو 21 لوگ انہوں نے ہلاک کیے ہیں نا، 33 بتا رہے ہیں، نہیں 33 تو ان کی ہوئے نا جو جی میں جو ٹیررسٹ 33 ہیں اور جو ہمارے سویلینز ہیں جی 21 وہ اس لیے وہ پہلے کر دیے تھے ایکشن سے پہلے. انہوں نے جب ایک ڈرون اوپر گیا ادھر ادھر گیا نا تو انہوں نے اندر چن کے یہ فوجی تو نہیں ہے، ابھی فوجی سول میں نہتا ہے وہ تو ایسے سفر کر رہا ہے، یہ فلانا سیکورٹی کا ہے، فلانا ہے فلانا ہے، کر کے انہوں نے مارے. پلس جو ریلوے کے اندر جو سیکورٹی گارڈز تھے ان میں سے کچھ انہوں نے مزاحمت بھی کی. اور پھر جب یہ ایکشن ہوا ہے تو پھر کوئی کیجولٹی نہیں ہوئی، لوگ کچھ زخمی ہوئے ہوں گے شاید لیکن وہ سارے آ گئے. تو ابھی بھی پروپیگنڈا تو یہ نہیں جی نہیں ایسے نہیں ہوا ہوگا، ایسے ہو گیا ہوگا. جن لوگوں کو یہ خبر اچھی نہیں نہ لگی کہ یہ انہوں نے اوور کم کر لیا، آپ کو یاد ہے نا کہ 1977 میں یہ کیا ہالینڈ میں اسی طرح ٹرین کو انہوں نے کیا، 50 لوگ اس میں تھے اور پتہ نہیں 18 دن وہ اتنی چھڑا سکے اس کو، اور پھر کو لے دے کے ان کو کار کرا کے، اور اوپن ایریا تھا، یہ ٹنل، یہاں بولان پاس، یہاں پہاڑیاں، نو کمیونیکیشن، تو یہ سارا مسائل تھے ادھر کے. اب مجھے اس میں یہ بتائیں کہ اب یہ جو BLA ٹائپ کی جتنی بھی آرگنائزیشنز ہیں ان کا کنیکشن افغانستان سے کیسے کاٹا جا سکتا ہے؟ اور دوسرا افغانستان کے ساتھ ڈو یو تھنک کہ اندر جا کے کوئی کارروائی ہونی چاہیے ایسے جتنے بھی سیف ہیونز ہیں وہاں پہ؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ کنیکشن توڑنے کے لیے جو بیسٹ اسٹریٹجی ہے وہ پولیٹیکل ہے اور ڈپلومیٹک ہے. یعنی لیکن وہ تو سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. پھر بھی کوئی بھی بات نہیں، آپ کو انیشیٹو لینا ہے، آپ کو ان کے فائدے نقصانات یاد کرانے ہیں. ہم ان کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرنا چاہتے. وہ آپس میں کنداری گروپ ہو، کابل ہو، جو بھی کرنے ہیں وہ ان کا اپنا معاملہ ہے. ہمیں ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں تجارت بھی، ہم ان کو ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ اپنے بندے واپس لیں. اور نمبر 2 ہم آپ کے لیے ہمدرد ہیں، آپ کی ٹریڈ ادھر سے چل رہی ہے وہ چلتی رہے، اور کو فیسیلیٹی چاہیے وہ آپ صرف یہ جب بارڈر پہ ہماری طرف سے 1200 چیک پوسٹیں ہیں تو آپ کی طرف سے ایک بھی نہیں ہے. تو یہ ابھی 26,000 کلومیٹر لمبے بارڈر پہ 1200 پوسٹیں کیا کرتی ہیں؟ تو آپ نے اپنا بھی رول ادا کرنا ہے. ایک وہ بات. دوسری یہ ہے کہ جو آپ کہتے ہیں نا پیونیٹیو اسٹرائکس، دیکھیں آرڈینریلی ہم کہتے ہیں UN چارٹر اجازت نہیں دیتا کہ کوئی ملک دوسرے ملک میں جائے، دیٹ از وائی ہمارا بھی یہ سٹانس ہے. لیکن جب کوئی ملک آپ کے اوپر حملہ آور ہو اور آپ کی کیجولٹیز ہو رہی ہوں اور آپ کو پتہ ہو کہ یہ جہاں یہ سننے کے لیے بھی تیار نہ ہو، سننے کے لیے تیار نہیں اور تانے بانے اور یہ تیاری کر رہے ہیں اور یہ اندر آئیں گے، تو آف کورس دین آپ حالت جنگ میں ہیں، دین یو آر آن وار، بیکاز دین یو کانٹ اسپیئر کہ وہ آئیں اور ہمیں ماریں اور پھر ہم اس کا جواب دیں. تو اس صورت میں ایکسٹریم سچویشن کے اندر جہاں آپ کا کوئی باس نہیں چلتا ہو اور آپ کے اوپر اٹیک ایمیننٹ ہو تو اپنے ڈیفنس کے اندر آپ ایکشن کر سکتے ہیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ انٹرنل جو پولیٹیکل سچویشن ہے، نواز شریف صاحب کی اسٹیٹمنٹ آج میں نے دیکھی اخبارات کے اندر، جو ڈائلاگ ہو رہا تھا اپوزیشن کے ساتھ، ظاہر ہے کہ انٹرنل اسٹیبلٹی، پولیٹیکل اسٹیبلٹی بہت ضروری ہے اس طرح کی جب صورتحال ہو. 2 صوبے جو ہیں وہ کافی چیلنجنگ صورتحال سے گزر رہے ہیں، تو کیا ہونا چاہیے آپ کے خیال میں؟ اور یہ جو ڈائلاگ آگے نہیں بڑھا اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ دیکھیں ڈائلاگ سیریس ہوں تو تب بھی ڈائلاگ ہو سکتے ہیں. انفارچونیٹلی تحریک انصاف ایک جماعت کا نام تو ہے لیکن 1 مین شو ہے. وہاں ایک مشاورت کے ساتھ بیٹھے ہیں اور وہاں بڑے سین ایلیمنٹس بھی ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ بات چیت سے ہم چیزوں کو آگے، عمران خان صاحب کے کیسز ہیں وہ عدالت میں چلیں، اور ان ایڈیشن ٹو دیٹ اے گڈ ول کریٹ کریں. ابھی پریزیڈنٹ کی اسپیچ ہوئی ہے تو آپ نے دیکھا کہ آ کے فرسٹ ٹائم ان آر ہسٹری ڈپلومیٹس کے سامنے آ کے آپ اپنے ملک کو ایسے بدنام، کتنی شرم کی بات ہے. یہ چیزیں ہم اپنی تو کر سکتے ہیں، آپ IMF کے دفتر کے سامنے کھڑے ہو گئے ادھر، اس ایٹیچیوڈ کے ساتھ مشکلات ہیں. لیکن
میں یہ کہتا ہوں کہ پھر بھی ہمیں آگے تو چلنا ہے, یہی ہمارے لوگ ہیں, انہی سے ڈیل کرنا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ قومی سطح پہ نواز شریف صاحب کو ایک امن کمیٹی بنائیں اور اس کا ہیڈ بنائیں, اور اس میں چیدہ وہ تو پھر وہی بات وہ کہیں گے جی یہ تو پی ٹی آئی والے فضل الرحمان صاحب آئیں, جی ہاں, اس کے اندر چکزئی ہو, اس کے اندر اور لوگ ہوں جو ہماری پارٹیوں کے ہوں, اور ان کو بھی تحریک انصاف کا بھی جو جس کو وہ سین ایلیمنٹ سمجھتے ہیں وہ ہوں, اور یہ بیٹھ کے تو مسائل کے حل کو گائیڈنس دے. چونکہ نواز شریف ایک کونا مشق ایک سیاستدان ہے, ایک بہت انہوں نے دیکھا نیشنل ایکشن پلان بنا کے ساروں کو. ڈو یو تھنک کہ تحریک انصاف ریڈی تھی آنے کو؟ نہیں, پشاور میں جو میٹنگ ہوئی ہے منت ترلے کر کے جی ہاں لے کے گئے, اور پھر اس کے بعد دھرنا پھر ختم ہوا یہ سارا کچھ. اور دوسرا یہ ہے کہ عمران خان صاحب پھر بھی برا بھلا کہتے تھے, لیکن نواز شریف ان کے گھر گئے بنی گالا میں, ایسا ہی ہے, اور کہا کہ یار بتاؤ, پھر جہاں انہوں نے کہا سڑک بنا دیں یہ وٹ ایور. نہیں تو اب اگر وہ ڈیمانڈ کریں کہ جے اڈیالہ آگے نواز شریف صاحب ملے مجھ سے, نہیں تو دیکھو مجھے نہیں, میں کہتا ہوں کہ ایک لیڈر جو قومی سطح کا بڑا لیڈر ہو وہ بیٹھ کے کوئی وے آؤٹ نکال لیتا ہے. صحیح, وہ کہتا ہے یار یہ عدالت میں جائیں, وہ ملیں, کچھ لوگ ان کے ملنا چاہتے ہیں ملیں, وٹ ایور جن کے کیسز ہے. دیکھیں نواز شریف صاحب پہ کیسز تھے تو ہی وینٹ ٹو دی کورٹ, سارا پروسیجر کرنا پڑا, ان کا بھی پروسیجر کریں. آپ کسی چیز کے اوپر آئیں اور اس کے بعد سسٹم کو اتنا بہترین کریں کہ آپ کو شکایت نہ ہو کہ آر ٹی ایس ڈاؤن ہوا ہے یا فارم 47 ہو گیا ہے. یہ ساری چیزیں رکنی چاہیے. دو کوشچن ہے, ایک تو یہ کہ لاپتہ افراد کے حوالے سے بھی بہت زیادہ وہاں پہ بلوچستان کے اندر جو ہے آپ کو معلوم ہی ہے کہ یہ جو وہ خاتون ہیں ایک پوری دنیا میں وہ جاتی ہیں اسپیچز کرتی ہیں, اور نظر کریں ینگ لیڈی, اور وہ زیادہ تر اسی ایشو کو اٹھا کے شی اسٹارٹس اسپیکنگ. تو اس ایشو کو کیوں نہیں ایڈریس پرماننٹ کیا جا سکتا؟ اور حکومت تو یہ کہتی ہے کہ بھائی وہ لوگ جو جا کے بی ایل اے سے مل گئے ان کو ہم کہاں سے لے کر آئیں. سیکورٹی فورسز تو یہ کہتی رہی ہے جو دوسرے ملکوں میں جا کے غائب ہوئے ہیں, اب اس کو تو ہم یہ نہیں, وہ بھی اسی لسٹ میں ڈال دیا جاتا ہے. تو اس ایشو کو کیسے ایڈریس کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں اس ایشو کو بھی بات چیت سے کوشش کی جا سکتی ہے. آلدو جن لوگوں کے موٹیوز امن نہیں ہے, جن لوگوں کے موٹیو پاکستانیت نہیں ہے, پاکستان کی سلامتی نہیں ہے, وہ تو کوئی نہ کوئی بہانہ بنائیں گے. لیکن یہ بھی فیکٹ ہے کہ اس کا کوئی حل ایسا نکالا جائے جس کے اندر ہم بہت سے لوگوں کو شامل کریں. ابھی میں کل سوشل میڈیا پہ آج دیکھ رہا تھا کہ ٹرین کے نیچے ایک بندہ مرا ہوا, تو انہوں نے کہا یہ مسنگ پرسن ہے جو ادھر آیا ہوا تھا ان کے ساتھ, اور یہ ابھی ادھر ہلاک ہوا ہے ان کے ساتھ. تو مسنگ پرسن کیا ہیں؟ حکومت کہے کہ آپ ہمارے وہ چیک کریں ہر جگہ کے اوپر, یہاں جو لوگ اپریہینڈڈ ہیں ان کے اوپر مقدمات چلیں, ان کے اوپر اینٹی ٹیررسٹ کورٹس ہیں ان کو مؤثر بنایا جائے تاکہ ان کو پنشمنٹ ہو, اور جو دوسرے لوگ ہیں ان کا جواب ملے کہ کدھر ہیں. اور اس کا کوئی حل آبویسلی 3 ایشوز ہیں ان کے جو بلوچستان کے, ایک معدنیات کا ہے, ایک مسنگ پرسن کا ہے, اور دوسرا جو ہے ان کا یہ پولیٹیکلی ہم ڈپرائیوڈ ہیں, اور تیسرا ریسورسز کی وہ بات سوشو اکنامک وہ کرنے کے بعد, اور ان کی بس مطلب ہے ان چیزوں کو ہی ہمیں دیکھ کے تو ہمیں حل کرنا ہوگا. اور یہ چیزیں تدبر سے اور فہم و فراست سے اور دور رس سوچ سے ہی ہو سکتی ہیں, اور یہ ہو سکتی ہے. ان کو دوسرے لوگوں کو کانفیڈنس کو آپ کو ون کرنا ہوگا, اور ایٹ دی سیم ٹائم اپنے اکوپمنٹ, انٹیلیجنس, ایریل سرویلنس, ہیلی کاپٹرز, یہ جو آپ کی ہر چیز ہے, ڈرونز وغیرہ, کیمرے, سیکیورٹی کو بحال کرنا ہے. بیکاز وہ کہتے ہیں یو مے ناٹ بی انٹرسٹڈ ان اسٹریٹجی بٹ اسٹریٹجی از انٹرسٹڈ ان یو. ہاں صحیح ہے. بہت شکریہ جن صاحب, بہت شکریہ. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے سینیٹر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب. آپ انٹرسٹنگلی وہ جو ریٹائرڈ آفیسرس کی وہ ہے سوسائٹی, اس کے بھی آپ ہیڈ ہیں, تشریف لائے اور ایک امپورٹنٹ ایشو کے اوپر جو ہے وہ گفتگو آپ نے سنی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.